بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلی دیکھی ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو مگر یک حالات پلٹ جائیں، گھر کا سکون غائب ہو جائے، روزگار میں برکت کم ہو جائے، صحت مسلسل خراب رہنے لگے، دل کی عبادت کی طرف مائل نہ ہو اور ذہن ہر لمحہ کسی انجانے اضطراب میں ڈوبا رہے۔ آپ چاہیں کہ خوشی آپ کے دروازے پر دستک دے لیکن وہ آنے سے پہلے ہی پلٹ جائے۔ آپ سکون کی تلاش کریں مگر وہ آپ سے دور بھاگتا محسوس ہو۔ ایسے میں دل بے ساختہ سوال کرتا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور دل کی گہرائیوں سے ایک خیال جنم لیتا ہے، کہیں مجھ پر جادو تو نہیں ہوا؟ جادو ایک ایسی پوشیدہ زنجیر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو قید میں لے لیتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر انسان کی خوابوں کی دنیا پر پڑتا ہے، اور اگر کچھ خاص قسم کے خواب بار بار آنے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ 4 خواب ایسے ہیں جو اگر مسلسل آئیں تو یہ واضح اشارہ ہے کہ آپ کسی روحانی وار کی زد میں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا خواب سنسان ویران جگہوں کا ہوتا ہے۔ انسان خود کو کسی اجاڑ سنسان جنگل میں پاتا ہے، کبھی کسی پرانی اور خاموش گلی میں، کبھی کسی خستہ حال محل میں تنہا گھومتا ہوا۔ نہ کوئی روشنی نہ آواز، بس خوف اور تنہائی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے مگر دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ یہ خواب دراصل آپ کی روحانی طاقت کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے کہ کوئی ناپاک اثر آپ کی تنہائی کو گہرا کر رہا ہے۔ ایک لڑکی جس کا نام عائشہ تھا، عام زندگی گزار رہی تھی مگر اچانک اس کی نیندیں اجڑ گئیں۔ خواب میں وہ بار بار ایک اجڑے ہوئے محل میں جاتی، محل کے در و دیوار شکستہ، ویرانی چھائی ہوئی اور اندر داخل ہوتے ہی سناٹا اور ٹھنڈی سرد ہوائیں۔ ہر بار لگتا کہ کوئی سایہ اس کے پیچھے ہے۔ ایک دن محل کا دروازہ بند ہو گیا اور ایک سیاہ سایہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہ چیختی ہے اور نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتی ہے، دل کی دھڑکن تیز، ماتھے پر پسینہ اور دل میں خوف۔ جب یہی خواب روز آنے لگے تو ایک عالم دین نے بتایا کہ یہ خواب جادو کی علامت ہیں۔ دوسرا خواب اس سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس میں کسی جانور کا پیچھا کرنا شامل ہوتا ہے۔ کوئی سیاہ کتا کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، کبھی سانپ آپ کے جسم سے لپٹتا ہے، کبھی درندہ حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھاگتے ہیں وہ اتنا قریب آتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ ہے کہ جادوگر نے آپ کے خلاف شیطانی طاقتوں کو استعمال کیا ہے۔ ایک لڑکی حنزلہ ہر رات خواب میں سیاہ کتے اور سانپوں سے بھاگتی رہی، اور ایک روز ایک سایہ یہ کہہ گیا، اب بچنا ممکن نہیں۔ تیسرا خواب گندگی، نجاست، بدبودار پانی یا غلاظت بھرے مقامات سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ خود کو بیت الخلاء، گندے جوڑوں یا ناپاک جگہوں پر چلتے یا گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روحانی فضا آلودہ ہو چکی ہے اور ناپاک اثرات آپ کے قریب ہیں۔ چوتھا خواب سب سے چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کسی جادوگر، جن یا سائے کو دیکھتے ہیں جو آپ پر وار کرنے آتا ہے۔ کبھی کوئی سایہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی ان دیکھے ہاتھ آپ کو دبوچ لیتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کا اثر ہے، اور یہ خواب بار بار آنا محض اتفاق نہیں بلکہ حقیقت کا پیغام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، چاہے جادو کتنا ہی پرانا یا طاقتور کیوں نہ ہو، قرآن کا نور اس کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پاک کلام سے اس کا توڑ کیا۔ اگر آپ کو یہ 4 خواب بار بار آنے لگے تو خاموش نہ رہیں، علاج کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیت اللہ کی قدرت کا اعلان ہے اور ہر باطل کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 60 مرتبہ تلاوت کریں، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر برائی سے حفاظت کرتی ہیں۔
इसके बाद सूरत यूनुस की आयत 85 और 86 7 मरतबा पढ़े, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जादूगरों के मुकाबले में तिलावत की थी। फिर 7 बार सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़े। इन सूरतों का मकसद हर किस्म के शर और जादू का तोड़ है। फिर इन सब को पढ़कर अपने ऊपर दम करें और पानी पर दम करके सुबह और शाम पिएं। ये अमल मुसलसल करें जब तक ख्वाब रुक ना जाए और आपकी तबीयत में बेहतरी ना आ जाए। घर में रोज़ सूरत बकरा की तिलावत भी करें, क्योंकि हदीस में है जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। याद रखें, शफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, और अगर आप इस अमल को इखलास और यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह वो ख्वाब जिन्होंने आपकी नींदें उजाड़ दी हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए मुफीद भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल सबके ईमान को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। जज़ाकल्लाहुमुल खैर।